बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। आज सियासत से कहीं दूर जाकर आज हम बात करेंगे सानहा मरी पर, और हम बात करेंगे कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जो शख्सी जमानत के मामलात जेर बहस हैं, हुकूमत उनको नाअहल करार करने के लिए तगोदो कर रही है, उस पर बात करेंगे। और स्पेशली जब हम सानहा मरी को डिस्कस करते हैं कि हालिया दिनों में हमने देखा 22 से ज्यादा जानों का नुकसान हुआ और हुकूमत वक्त ने 8 लाख फीकस घरानों को देने का वादा किया है। क्या यह रकम काफी है? उन घरों के चश्मो चराग चले गए, किसकी नाअहली नाकामी की वजह से गए? होटल मालकान की बेहिसी, बेबसी और दहशतगर्दी इसको कहें तो भी कोई कबाहत नहीं होगी कि रातों रात जो किराया 20,000 था वो 50,000, 40,000 तक चला गया। और लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, वो गाड़ियों में उन्होंने स्टे करना चाहा, लेकिन बेरहम सर्दी की शिद्दत से वो सह ना पाए और मासूम बच्चे, खवातीन, मोमिर हजरात, नौजवान सभी लुकमाए अजल बन गए। कहां थी इंतजामिया मरी की? और अहलिया ने मरी की बेहिसी भी आया है कि कोई घरों से ना निकला कि उनको पनाह दी जाए, उनको कोई हीटर फराम किया जाए, कोई आग जला के कोई रात का स्टे दिया जाए। तो आगे हमारी जो टूरिज्म है वो कैसे आगे बढ़ेगा? हम तो वादे दावे करती थी वफाकी हुकूमत के हम टूरिज्म को फरोग देंगे, बढ़ाएंगे, यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे सयाह यहाँ पे विजिट करने आएंगे। तो करप्शन का एक अंबार इंतजामिया और होटल मैनेजमेंट का सामने आया। इस वाकये से जानों का नुकसान तो शायद ना हो पाए, लेकिन फ्यूचर में ये नुकसानात ना हो, उनसे कैसे बचा जाए, आज हम इस पे बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है होटल एसोसिएशन के जनाब राजा यासिर साहब ने। यासिर साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया। राजा साहब बताइएगा, ये इतना बड़ा सानहा हो गया तो जहां हुकूमती हमें नाकामी नजर आई, वहां पे होटल एसोसिएशंस जो है उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो आप बताएंगे हकीकत पे कुछ पर्दा उठाए ना कि ये सारा आपका ही कसूर है? जी देखिए, सबसे पहले तो जो 22 शोधा हैं सानिया मरी के, उनके लवाकिन के साथ दिली ताजियत और उनके गम में बराबर के शरीके। दूसरी बात ये है कि ये जो सानिया मरी हुआ है ये हरगिज मरी शहर के अंदर नहीं हुआ, मरी शहर से 10 किलोमीटर पीछे हुआ। और ये बिलखसूस इंतजामिया की, मरी इंतजामिया, ज़ेली इंतजामिया की नाअहली है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से आए। 18 से 22 घंटे 30 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। वहां पे महकमा हाईवे का डिपार्टमेंट नहीं पहुंच सका। महकमा हाईवे के पास मशीनरी के डीजल के पैसे नहीं थे, वो डीजल में प्रोवाइड नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये सामना हुआ है। तो आपकी जो वहां पे होटल मालकान हैं, हर साल वहां पे करोड़ों का बिजनेस होता है, तो उन पर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा रेंट लिया और लोग वो अफोर्ड नहीं कर सके, गाड़ियों में उनकी जान चली गई, तो इसका कसूरवार कौन है? क्या इस बात में सदाकत है? नहीं, इस बात में कोई सदाकत नहीं। मरी शहर जब जुमे की शब मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि मरी को आफतजदा करार दिया गया है, तो होटल एसोसिएशन ने फौरन जहां से आप थे, अगर कोई शहर में फंसा हुआ था या होटल में ठहरा हुआ था, उसके फ्री कर दिया, उनका खाना फ्री कर दिया। लेकिन ये जो 22 अमवात हुई हैं, ये शहर से 10 किलोमीटर पीछे जंगल के अंदर हुए। कोलडन्ना के मकाम पे हुई है। कोलडन्ना जो रास्ता केपी के नथिया गली की तरफ जा रहा है, ये उस 6-7 किलोमीटर के अंदर ये वाकया हुआ है। ये कोई मरी शहर के अंदर अमवाद नहीं। ठीक है, गौरी साहब भी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी गौरी साहब, आप भी आपका कोई सवाल था? ये जो आप तमाम इल्ज़ाम जो है इंतज़ामिया पे आयद कर रहे हैं, जबकि 10 किलोमीटर का कोई फासला नहीं, तो आप मलिर शहर को, आप वो मरी को वो तस्लीम कर रहे हैं जहाँ पे चंद होटल्स हैं। मरी के 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर वो भी तमाम मरी का इलाका है ना। सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम आ रहे हैं वो आप होटल एसोसिएशन के ऊपर आ रहे हैं कि होटल एसोसिएशन ने वो किरदार अदा किया है जो दहशतगर्दी की समझ में आता है। गौरी साहब देखिए, आपने दहशतगर्द में बना दिया है। बना नहीं दिया है सर। दहशतगर्दी सिर्फ ये नहीं होती कि आप कलाशनकोव के जरिए या बम धमाके करें, दहशतगर्दी ये भी दहशतगर्दी का पार्ट है सर। नहीं, आप चैनल के नुमाइंदे हैं, आपको अहलिया मरी और कमेटी को दहशतगर्द में आपसे कहूंगा सर, एक साजिश के तहत आप देखें ना, वो जो गवर्नमेंट रेड अलर्ट जारी किया गया था, वो आपके मुकामी लोगों ने साजिश के जरिए रुकवा दिया था। ये भी हमारी इत्तलात है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। फिर लाइट कैसे चली गई, बिजली कैसे चली गई अचानक? जी,
बिजली चली गई, जितना जितना सोना बर्फबारी नहीं उससे बिजली भी चली गई और रास्ते बंद कर दिए गए। ये मुकामी लोगों ने सर किया है ना। नहीं बुखारी साहब आप गलत समझ रहे हैं। ये मुकामी लोग बिजली कंट्रोल करते हैं, मुकामी लोग बर्फबारी मुकामी लोग करवाते हैं। देखिए ये सारी बातें जो हैं ये तो बिल्कुल ज़ेन और फेम को नहीं करती। असल बात ये है कि मरी से 10 किलोमीटर पीछे, सर वो भी मरी का हिस्सा है ना सर। आप देखें होटल्स ने एकदम से किराए बढ़ा दिए, होटल ने 30,000 कर दिए। करने देंगे तो मैं आपको अपना जी बोले कहें सर। वरना तो नहीं समझा सकूंगा। जी कंटिन्यू करें। मरी के लोग जो हैं वो किराए उन्हें बढ़ा दिए, वहां पे सियाह किराया बढ़ने की वजह से सियाहों की संवाद वाकई आई। ये सब झूठ से मबनी बातें हैं, ये गलत बातें हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मरी शहर के एंट्री पॉइंट पे भी कोई किसी टूरिस्ट की हलाकत नहीं है। मरी की एंट्री पॉइंट से 10 किलोमीटर सनी बैंक से कुलडन्ना अगर आए तो कुलडन्ना से टूवर्ड जब आप केपीके की तरफ जाते हैं तो वहां पे ये अमवात हुई है। वहां पे अगर नवीद ASI जो वीडियो क्लिप उसके वायरल हुए हैं, ठीक है, कि वो ऑडियो क्लिप के मैं 18 से 20 घंटे हुए यहाँ पे फंसा हूँ, ठीक है, वहां पे मुझे ये बताएं कि रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंची, इंतजामिया की टीमें नहीं पहुंची, पुलिस नहीं पहुंची, आर्मी नहीं पहुंची। ठीक है, वहां पे सबसे पहले सुबह उठ के मकामी आबादी के लोगों ने वहां पे मीडिया को बताया कि यहाँ पे तो गाड़ियों के अंदर टूरिस्ट मौत हो चुकी हैं। और उसके बाद वहां पे मीडिया ने हाईलाइट किया तो 10 बजे जाके इंतजामिया को होश आया और 2 बजे फौज तलब हुई। नहीं सर, असल मसला ये तो चले सर अभी वाकया हुआ है, टॉपिक पे आते हैं आपके। ये तो एक वाकया हुआ, सानिया हुआ, ठीक है। हम मरी में जो भी जाता है आता है, हम भी जाते हैं इस्लामाबाद जब भी होते हैं, मरी का चक्कर होता है। आप लोगों ने एक होटल एसोसिएशन की एक माफिया की शक्ल दी हुई है और तमाम रेट आप लोग अपनी मर्जी से तय करते हैं और मर्जी से वो करते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे लड़के हमने छोड़े हुए हैं जो गाड़ियों को खराब करते हैं, पंचर करते हैं, उनके नाम पर भी पैसे लेते हैं। अभी एक रिपोर्ट सामने मेरे आई है कि यानी कि वो बर्फ खुद डाली जा रही है जो ब्लैक हो गई है। अभी तो बर्फबारी नहीं हो रही ना सर आजकल में, और रास्ते बंद किए गए हैं और एक ब्लू जीप खड़ी हुई है और वो 5-5 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए लेकर उन गाड़ियों को, फंसी हुई गाड़ी को निकाल रही है। ये बूरबंद का इलाका है सर। गौरी साहब, जिस बर्फ की आप बात कर रहे हैं और जो फेक आईडी से शेयर की जा रही है सर, हम भी आते हैं मरी, हम भी आते हैं। फिर होटलिंग तो बदमाशी करती है, होटलिंग तो बदमाशी कर रही होती है। आपकी बात कंप्लीट हो तो फिर सर मैं तो कंप्लीट कर रहा हूँ, आप जी यासिर साहब कंटिन्यू करें। जी गौरी साहब, देखिए आपने कहा है कि मरी वाले खुद रोडों पर बर्फ फेंकते हैं। मुझे ये बताएं कि खुद रोडों पे हम बर्फ फेंक के अपने बिजनेस को डिस्टर्ब करें, लोग होटलों तक ना पहुंचे, एक बात। दूसरी बात क्या है, मरी वाले खुद टायर पंचर करते हैं। मुझे ये बता दें कि जिस ब्याह का टायर जबरदस्ती पंचर हो रहा है, कोई मरी काबल का एरिया है? मरी रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है। इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर, क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? अच्छा, आईडी से मरी के खिलाफ ठीक है, किया जा रहा है। अच्छा आप जिस बर्फ की लास्ट में, अच्छा राजा साहब लास्ट में ये बताइएगा, आपने तमाम नेशनल मीडिया को ओवरव्यू किया होगा, देखा होगा पिछले 4-5 दिन से, तो जो वहां पे अवाम है वो तो शिकवे करती नजर आ रही है कि आपने रातों रात किराए बढ़ा दिए और जिनके पास किराया नहीं था वो गाड़ियों में ही उनकी जानें निकल गई। तो ये तासुर, ये उंगलियां आपकी तरफ है, आप कैसे इनको डिफेंड करेंगे? क्या वाकई ये हालात है, मतलब कोई मरी ना आए पाकिस्तान से? देखें जी, आपको मैं यही बात बता रहा हूं। मैंने आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो बात की जा रही है ये सरासर गलत है। ये मरी के अंदर जो सियाह बाई संवाद हुई है, ये मरी शहर के अंदर नहीं हुई। ये होटल के किराए, राजा साहब एक तो आप गलत, अभी आप गलत बता रहे हैं। आप अमवात अब 40-44 से ज्यादा बढ़ गई हैं आप मरी के होते हुए, और आप अब देखो आप खुद इस्लामाबाद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आपका मेरा ख्याल पीटीआई से ताल्लुक भी है, आप पीटीआई के जिम्मेदार भी हैं मरी के, मेरा ख्याल है वहां के सर। नहीं, मैं पीटीआई का बंदा नहीं हूँ। मैं आप सपोर्ट करते हैं, फंडिंग भी करते हैं? नो, मैं सपोर्ट भी नहीं करता। मैं तो मुस्लिम लीग नवाज का बंदा हूँ जी। मैं क्यों सपोर्ट करूँ पीटीआई को? मैंने आपके नुमाइंदे ने कहा बात करें, देखें, तो मैंने उसे अपनी लोकेशन हकीकत बता दी है कि यहाँ पे सिग्नल डिस्टर्ब होंगे, तो उसे आप लेके एक चैनल पे बैठ गए, ये गलत बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आया था
اپنے کسی لیڈر سے ملنے کے لیے کہ مری کو جو اگلے 4 دن کے لیے اور انہوں نے لگا دیا ہے کرفیو، مری کو نظر بنا دیا ہے. چلے اور اس سے ٹھیک ہے مری کے ٹھیک ہے راجہ صاحب ٹھیک ہے. جہاں پہ انتظامیہ کی نااہلی اور ناکامی تو سامنے آئی اور بہت سارے گھروں کے چراغ اجڑ گئے، فیوچر میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں تو آپ نے تو بتا دیا کہ ہوٹل ایسوسی ایشن یا ہوٹل مالکان کی کوئی غلطی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے آگے کیسے بہتری آئے گی سر؟ اگر ان کی طرف کوئی نااہلی ناکامی ہوٹل ایسوسی ایشن یا مالکان کی طرف سے کچھ تھا تو بتائیں نا، ان کو کوئی ایڈوائز کریں کہ فیوچر میں ایسا نہ ہو اور اہلیان پاکستان مری آتے رہیں. دیکھیں جی، میں نے آپ کو خود سے بتایا کہ مری شہر پرامن لوگوں کا شہر ہے، یہاں پہ پرامن کمیونٹی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثانیہ مری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ تاریخ اٹھا لیں، یہ نہیں ہوا. اب ٹورسٹ جو آ رہے ہیں انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹ کرنا کیا ہے؟ اب 18 سے 20 گھنٹے ایک گاڑی کے اندر اگر وہ بیٹھے رہے، وہ باہر نکلتے قریب ہی ان کے مولکہ جو دیوار تھی وہ ASL آرمی لوجسٹک کالج کی تھی. وہاں پہ وہ جاتے، مقامی آبادی کے اندر جاتے، پیدل چل پڑتے. اس سے 3 کلومیٹر پیچھے کوئی اموات نہیں. وہ لوگوں کو وہاں مقامی آبادی تھی، لوگ گھروں میں چلے گئے، لے گئے. اب بات رہی ہوٹل ایسوسی ایشن، ہم نے یہ باقاعدہ پورٹل بنائیں گے ہمارا کہ کسی ٹائم بھی کوئی خدا نہ کرے کوئی کسی قسم کی کوئی آفت آتی ہے تو ہوٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کمرے، رہائش اور وہاں پہ ہر قسم کی ہم انہیں ٹورسٹ کو فیسلٹی دیں گے. یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ حکمت عملی ہے. لیکن انتظامیہ کے اینڈ سے، اسٹیٹ کے اینڈ پہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہاں پہ انتظامیہ جو ہے اس کے پاس اگر ڈیزل نہیں ہے تو انہیں ڈیزل پرووائڈ کریں. 5 لیٹر ڈیزل وہ کسی سے پیسے مانگ کے لے رہے ہیں. رات بھر نوید اقبال. اچھا راجہ صاحب، ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ضلع بنانے کا اعلان کرایا کہ مری کو ضلع بنا دیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے سے بہتر ہوگا؟ بھائی جان، تختے لاہور پہ بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک لالی پاپ دے کے چلے گئے. جہاں پہ کوسار یونیورسٹی بنائی ہے تو اس کا وہ اسٹرکچر پورا نہیں کر سکے تو ضلع بنا کے جہاں پہ کہاں سے وسائل لائیں گے؟ یہ تو ایک غلط بات ہے. 2 تھانے کا یہ غلط، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ 2 تھانے تھانوں سے کیا فائدہ ہوگا 2 تھانے کرنے سے. اور پارکنگ پلازا بھی بنانے کا حکومت نے اعلان کیا ہے، پنجاب حکومت نے 5 فلور پارکنگ پلازا. بھائی جان، پارکنگ پلازا فل پارکنگ پلازے پہ کام ہونے چاہیے. فل میں نے انہیں کہا اگر پنجاب حکومت نہیں کرتی DOT پہ اسے کریں، بلڈ آپریٹ ٹرانسفر لوگ پرائیویٹ لوگ آ کے ٹرانسفر کریں. آج اس حکومت کے 3.5 سال پورے ہونے چکے ہیں. ان کا وعدہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا اسی پہ، پارکنگ پلازا، یونیورسٹی اور بنک واٹر اسکیم. یہ تینوں چیزیں مری کے مسائل ہیں جو انہوں نے آج دن تک پورے نہیں کیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ یاسر صاحب. ہوٹل ایسوسی ایشن کا آپ نے موقف پیش کیا. گوری صاحب، آپ نے تمام موقف سنا. انہوں نے تو تردید کر دی کہ ہوٹل مالکان کی کوئی اس میں مسٹیک نہیں ہے، تو پھر یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ ساجد صاحب، اگر ہوٹل مالکان کی یہ نہیں ہوتی تو یہ آج باقول ان کے خود کہ میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک الزام یہ بھی آ رہا تھا کہ PTI کے صدر ہیں اور جنرل سیکرٹری PTI کے ہوٹل ایسوسی ایشن کے. ایک تو میرے سوال سے ان کا ایک واضح طور پہ یا عوام کو یہ بھی پیغام واضح طور پہ چلا گیا کہ یہ تو نون لیگ کے نون لیگ سے تعلق ہے میاں نواز شریف سے، جو ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں. ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا تھا، بلکہ ہم نے کراس کوشچن سوال پوچھا کہ PTI نے یہ کرا رہی ہے، مگر انہوں نے خود کہہ دیا نہیں PTI نہیں، میں مسلم نون سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ واضح ثابت ہو گیا جو پروپیگنڈا مطلب جو انتظامیہ کے لیے ایکسٹرا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا. تو اس میں مین چیز ہے کہ یہ اپنے کو ڈیفینس کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے یہ ہیں کہ وہاں پر کاروائی شروع کر دی گئی ہے حکومت کی سطح کے پر. جن ہوٹلوں نے یہ کیا، لوگ کیوں مسرور تھے؟ وہ اس لیے تھے کہ وہ 25-30 ہزار روپے کرایہ نہیں دے سک رہے تھے. وہ زیادہ تر ٹورسٹ جو جاتے ہیں نا 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، وہ پھر وہ گھوم پھر کے گاڑیوں میں آ کر ہیٹر جلا کر بیٹھ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے نارمل لوگ. اب جہاں پہ 5,000 کرایہ وہاں پہ آٹومیٹک طور پہ 30,000 ہو جائے، وہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں تو کیا کریں گے؟ یہ صورتحال. اور میں نے ان کے کہا کہ بدماشی ان کی ہوٹل ایسوسی ایشن کی اور مقامی جو لوگوں کی ہے مری میں جو ٹورسٹ جاتے ہیں، پورے پاکستان جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. خواتین کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اچھا، نیٹ کے پر آپ آن لائن آپ ہوٹل بکنگ کرائیں، بتاتے کچھ ہے دیتے کچھ ہے، وہاں پر آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، فساد، مس کمٹمنٹ کرتے ہیں. جی ہاں، مس کمٹمنٹ.
تو اب یہ تمام معاملات ہیں، تو اب یہ اپنے کو بچانے کے لیے آگر بیٹھے ہیں اور ریٹ بھی یہی کھولتے ہیں. چلیں اور بھی لوگوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حافظ شکیل صاحب بھی ہمیں شکیل عباسی صاحب بھی کچھ دیر میں ہم سے ٹیلی فون پہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. آپ نے گوری صاحب کہا کہ مس کمٹمنٹ ہوتی ہے، چاہے آن لائن بکنگ کریے یا وہاں جائیں، لیکن یہ جو ایسوسیشنز کے جو عہدیداران ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مقدس گائے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، سب انتظامیہ نے کیا ہے. دیکھیں ساجد صاحب، ذوالفقار بھٹو نے بھی پرائیویٹائزیشن نیشنلائز کیا تھا، تمام چیزیں گورنمنٹ کی تحویل میں لے لی تھی. ٹھیک ہے، یہ اچھا اقدام تھا یا غلط اقدام تھا؟ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے، موجودہ حکومت کو چاہیے کہ یہ تمام مری کے جتنے ہوٹلز ہیں وہ اپنی تحویل میں لے لے، جو ثانیہ ہوا جس حوالے سے. اور یہاں لاکھوں ٹورسٹ ملک بھر سے جاتے ہیں، غیر ملک ممالک سے بھی آتے ہیں، تو ان کو اپنے تحویل میں لے لیں. اور یہ جتنے اس وقت وہاں پہ ورکرز کام کر رہے ہیں ان کو اٹھا کر نئی ابھر کر رکھا جائے ہوٹلوں کے اندر، اور اس کے بعد آپ کرائے وہ تعین کریں، اور جتنے ہوٹلز ہیں جتنے لوگ ہیں ان کو اجازت ہو اس مری میں آنے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ حالت بہتر ہوں گے. اچھا گوری صاحب، آپ نے کہا کہ وہاں جو ہوٹل انتظامیہ اور مقامی لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، یہ ہم پاکستانی جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ لیٹ سپوز اگر فورنر آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا؟ ساجد صاحب، اس واقعے سے ابھی میں نے کہا کہ دہشت گردی کی کارروائی ہے، تو راجہ صاحب کو برا لگا. دہشت گردی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو فائرنگ سے ماریں، بم دھماکے میں ماریں یا بدماشی کریں یا کسی کو قبضہ کریں. دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی مری کو ہم دیکھ کر آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ وہ دہشت گردی ہے کہ جو گھروں کے اندر گھس گئے، کسی نے کسی کو امداد نہیں کی. چند مذہبی جماعت یا چند ایسوسیشن نے اپنے تھرو امداد کی. آپ دیکھیں کہ کراچی شہر کے اندر اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، پچھلے دوران سندھ کے کوئی ایک عام گاؤں کے اندر گاڑی ٹرین رک گئی، کئی گھنٹے 12-13 گھنٹے کسی حادثے کی وجہ سے کھڑی رہی، تو جو غریب علاقہ تھا وہاں کے لوگ کھانے پکا کر، چیزیں لا کر، پانی لا کر، یہ لا کر لوگوں کو دیا. آپ فرق دیکھیں نا. مری میں جو سب سے بڑا یہ الگ واقعی میں آپ یہ دیکھیں کہ مری کے لوگوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، اپنے گھروں سے نکل کے نہیں آئے. کراچی شہر میں آپ لے لیں، چھوٹا سا حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ گھروں سے لے کر آتے ہیں. اور دیگر جگہوں پر بھی جب ٹرین حادثہ ہوتا ہے تو وہاں کے گاؤں کی جو علاقہ مسئلہ ہیلپ کرتے ہیں. وہ ایک انڈا 30 روپے 50 روپے کا وہ فروخت کر رہے ہیں، جو ایک انڈے لے کر آ گئے. آپ یہ دیکھیں نا کہ امداد دیکھیں، اتنے گھر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مری کی آبادی ہے، کیا وہ اپنے گھروں کے اندر پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ کراچی شہر میں جب بے نظیر بھٹو کا ثانیہ ہوا تو لوگوں نے گھروں میں پناہیں دی، وہ ہو گیا تو لوگوں نے پناہیں دی، کھلایا پلایا بڑھایا، 3 دن تک 4 دن تک رکھا گھروں پر. یہ بولتے ہیں کہ روڈ کے پر کھڑی تھے تو شہری لوگ تو برف باری میں بھی چلنے کے عادی ہیں، پہاڑوں پر بھی چلنے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں ان فیملیز کو، ان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی میں آگ جل رہی ہو، آگ جلا کر ہی بڑھا دیا ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایسا کئی بار میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر واقعہ ہوا. مری کے لوگوں نے تو اپنے کو معذرت کے ساتھ بدنام کر دیا. جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حلیم عباسی صاحب نے. آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے. سر سن سکتے ہیں؟ جی سن رہے ہیں، بالکل آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ سر. اور چیما گویا ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تو گراؤنڈ پر نہیں تھے، لیکن آپ جماعت اسلامی کے لوگوں نے وہاں گراؤنڈ پر رہ کر عوامی خدمت میں اپنا حصہ ڈالا. کچھ بتائیں گے کیا حالات تھے اس وقت؟ جی جو ہمیں پتہ چلا تو ہماری پوری ٹیم، ہمارے جو صدر ہیں عطاء الرحمان عباسی اور امیر جماعت اسلامی تحصیل مری غلام محمد عباسی کی قیادت میں ہم نے پورے ایک یونٹ بنائے، اپنے نمبر دیے. 4 مین جگہ تھے جہاں یہ واقع ہوئے ہیں، 4 روڈ جو ہے مری کے قریب، وہاں کے ہم نے باقاعدہ نمبر اپنے واٹس ایپ گروپ میں دے دیے، اور لوگوں کی جو بھی جتنی ہیلپ ہو سکی، اور ان کے لیے ہم نے فری کھانا بھی رکھا، رہائش بھی رکھی. اور بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی کرایہ وغیرہ نہیں تھا وہ بھی ہم نے دیا. پورا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے ساری چیزیں. اچھا، اہلیہ نے مری کی بے حسی دکھنے میں آئی کہ لوگ گاڑیوں میں ان کی مطلب وہ انتقال کر گئے، لیکن کوئی ان کو گھروں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. دوسری طرف ہوٹل مالکان کی بے حسی اور نالائکی، پھر انتظامیہ کی بے حسی اور نالائکی. تو فیوچر میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور ضلع بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ بتائیں گے گراؤنڈ ریئلٹیز اب کچھ آگے بہتری ہوگی؟ جی آپ اس طرح دیکھیں، آپ مری سے واقف ہوں گے. مری ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ جو واقع ہوا ہے مری مہار روڈ جہاں ہوٹل ہیں 400 ہوٹل،
یہ ہوٹلوں سے بہت دور ہے، تقریباً 4 سے 6 کلومیٹر دور، اور آپ برف سے آگاہ ہوئے، جب برف پڑتی ہے 3 فٹ تو پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس دوران بھی بہت لوگوں نے جو وہاں موجود تھی، مساجد تھی یا ہمارے مذہبی لوگ جو تھے، انہوں نے مساجد کھول دی، وہاں انہوں نے گیس ہیٹر کھانے کا بندوبست کر دیا، رہائش کا کیا۔ دوسرا یہ جو چیز تھی، یہ سارا انتظامیہ کے فیل رہا ہے، یہ انتظامیہ پہ جاتی ہے، اور یہ جتنے بھی ہے یہ کینٹ کا ایریا ہے، کینٹونمنٹ کا، اور اس میں آپ کو پتا ہے ان کی اپنی سہولتیں ہیں۔ رات کو وہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، دوسرے دن انہوں نے لیا جب یہ واقعہ ہو گیا۔ اور یہ واقعہ بدقسمتی سے ہمیں بڑا دکھ ہے، 25-30 جانے چلے گئی، اور سب سے زیادہ تو دکھ سے ہمارے جو ایک بھائی ASI نوید اقبال صاحب اور ان کی فیملی کا ہے۔ وہ دیکھیں 18 گھنٹے سے گورنمنٹ کی اعلیٰ قیادت تک ان کا رابطہ تھا، اور وہ ایک پولیس کے ASI تھے، اور وہاں مقامی تھانہ ہے، اور میری میں تھانہ بھی ایک ہی ہے۔ یہ کام انتظامیہ کا ہے جو عوام پہ ڈال رہے ہیں، عوام نے تو بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ عباسی صاحب ٹھیک ہے، عباسی صاحب یہ جو ہوٹل مالکان کے لیے عوام سراپا احتجاج ہے کہ انہوں نے راتوں رات کرائے بڑھا دیے، کیا یہ یا مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے؟ اور آپ بینگ جماعت اسلامی، آپ لوگوں نے ان ہوٹل مالکان کے خلاف احتجاج نہیں کیا؟ جی ہم اس آج بھی ہماری بھرپور پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں سفیان عباسی کی قیادت میں۔ یہ ہوٹل والی کی بات نہیں ہے، یہ جو کرائے تھے، یہ 31 جو نیو ایئر کا دن تھا، اس دن کے کرائے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ بھی ہم نے ان سے ثبوت مانگے ہیں کہ جس ہوٹل والے نے آپ کو دیا ہے اس کا آپ ریکارڈ رکھیں، ہمیں دیں، FBR والوں کو دیں، تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، اور کارروائی بھی انتظامیہ کریں۔ تو یہ عجیب صورتحال ہے، انتظامیہ اور گورنمنٹ ایک ہی طرف ہے۔ عباسی صاحب ہوٹل کون سا ہوٹل ہے مری کا جو کرائے کی رسید دیتا ہے؟ اور عباسی صاحب، اور یہ تو آج ثانیہ ہو گیا ہے، تو ثانیہ سے پہلے بھی مری کے جو ہوٹل، بات سنیں سر عباسی صاحب، بات سنیں، اس سے پہلے بھی مری کے جو لوگ ہیں، جو لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ پورے پاکستان سے، ان کی شکایت ہمیشہ ہوٹل کے خلاف آئی ہے، ہوٹل کے خلاف آتی ہے، انہوں نے کارندے اپنے کارندے چھوڑے ہوتے ہیں سر۔ چل رہی ہے گزشتہ 5 سال سے، ہم تو ادھر ہم ان لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر انتظامیہ بھی نہیں کرتی۔ آپ یہ بتائیں کہ عوام آپ لوگوں کے علاوہ عوام نے کس نے سپورٹ کی؟ عوام تو نکلی نہیں گھروں سے۔ اگر عوام نکل کے اپنے گھروں میں لے جاتی، انہوں کھانا پینا دیتی، آگ ہی جلا کر بٹھا دیتی، تو یہ آسانیہ نہیں ہوتا۔ نہیں، اگر چند لوگ اگر کچھ ہوں گے، یہ 2% بھی نہیں ہیں، ان کے سر آپ نہیں دیکھیں، عباسی صاحب آپ بات سنیں، آپ جماعت اسلامی کی سچ کہیں، آپ سچ نہیں کہہ رہے۔ کل کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جہاں پہ برف نہیں ہے ان روڈوں پہ انہوں نے برف توڑ کے لے کر آئے، کہیں اور سے وہاں ڈالی اور بلیک ہو گئی ہے۔ اب برف باری آج تو نہیں ہوئی ہے، کل تو نہیں ہوئی ہے، اور راستے بند کر دیے ہیں، اور وہاں ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں جو نکال کر کے پیسہ لے رہی ہے 5,000 10,000 روپے۔ تو آپ یہ تو سچ بولے نا سر، یہ آپ کے لوگ کر رہے ہیں۔ کون کرے گا؟ جی سر، کاروائی تو انتظامیہ کرے گی۔ نہیں کاروائی کر رہی ہے، آپ یہ بتانا کہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کبھی کہ لوگ مر رہے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میری میں لاکھوں کے اثاثے آدمی آتے ہیں، کبھی کوئی جس کا موبائل بھی چوری ہوا نا تو لوگوں نے اس کو موبائل متبادل دے دیا، اپنے جیل سے دیا۔ ایسا نہیں، دیکھیں آپ لوگ شریف لوگ ہیں، عباسی صاحب جماعت اسلامی لابی ہے جو پورے پاکستان میں مذہبی اور مری کا ایک مذہبی تاثر ہے۔ نہیں عباسی صاحب، آپ مری کے شہری ہو کر بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے نہیں، آپ لوگ شریف لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی نے ہیلپ کری ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو گیا کسی کی چوری ہو گئی اور دیا ہو۔ میرے اپنے یہ مسئلہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے 40,000 دیا اس وقت کا بتائے، اور یہ FIR کرائے، انتظامیہ کدھر ہے؟ پولیس کس کی ہے؟ آپ کی مری کی ہے؟ آپ یہ بتائیں جماعت اسلامی کے علاوہ کس نے تعاون کیا، کس شہری نے کیا، کس تنظیم نے کیا وہاں کی عوام کے ساتھ؟ آپ کے علاوہ کس نے کیا؟ ایک ڈاٹا پھیلایا جا رہا ہے میری میں ٹورسٹ۔ سر یہ آپ بتا دینا کہ آپ کے علاوہ کس نے عوام کو تحفظ دیا، راشن دیا، کھانا دیا، مشکل سے کھالا؟ جامعہ عثمانیہ ہے، عثمان صاحب فوت ہو گیا، عثمانیہ ہوٹل کراچی میں بھی ہے، یہ کراچی والوں نے کیا نا، عثمانیہ والوں نے۔ جی آپ یہ دیکھیں مری کے لوگوں نے کس نے کیا، سر یہ بتائیں۔ ان کو جب ہم نے آفر کیے تو انہوں نے بار بار شکریہ ادا کیا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ٹھیک ہے عباسی صاحب، سر عباسی صاحب آپ توقف کریں، مجھے یہ بتائیے
آپ کے علاوہ اور پولیٹیکل پارٹیاں یا باقی جو اسٹیک ہولڈر تھے وہ کہاں کس نیند میں وہ سو گئے تھے؟ آپ کو ہم نہیں کہہ رہے، شکوہ نہیں کرے آپ سے، اور جو مری کی عوام کی جو بے حسی ہے اس کو تو ایڈمٹ کریں نا کہ وہاں ایکسیویٹر کھڑے کر دیے، پھر ان سے بھی پیسے لے کے گاڑیاں خود جیم کر کے خود ان کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ جو نااہلی ہے یا جو کرپشن ہے، اس کو آپ دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ نہیں یہ اگر دہشت گردی ہے تو اس پہ پرچے بنائے انتظامیہ پہ، ٹھیک ہے نا، ہم انتظامیہ کے ہم بھی خلاف ہیں، جس طرح آپ ہے ایک ہوتا ہے AC ہوتا ہے، اس کے اوپر DC ہوتا ہے، یہ ان کے بالکل سامنے تھانہ وہاں موجود تھا۔ تو آپ نے انتظامیہ کی آنکھیں کھولی، آپ نے انتظامیہ سے بات کی؟ ہم نے آج بھی پریس کانفرنس کی، یہاں ہم نے بھرپور ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اوپر آگے کا آواز بگڑا ہوا عثمان بزدار سے لے کے AC تک ایک ہی حال ہے۔ عثمان بزدار نے آج ان کی مدد کرنے کے بجائے وہ کہا کہ باجی صاحب آپ سیاسی بات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کر دیا ہے ضلع بنانے کا، پارکنگ بنانے کا، یہ کرنے کا۔ اگر انتظامیہ نے نہیں کیا، مری کے وقت سوئے ہوئے تھے سر، ہمیں ضرور دیا ہے کہ یہ جو ادارے ان کو فعال کریں یا اپنی ٹیم بھیجیں۔ عباسی صاحب آپ بات سنیں، حکومت نائل چلیں، انتظامیہ نائل۔ وہاں کے جو شہری تھے مری کے، وہ لوگ گھروں میں تو آرام سے ہیٹر جلا کر اور آگ جلا کے سو رہے ہیں، اور یہاں بھوک سے اور تڑپ تڑپ کے لوگ مر رہے ہیں۔ کون نکلا ہے ان کو بچانے کے لیے؟ میری کی تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ اگر 7 تاریخ کو جس کا کچھ کام تھا تو آج 3 دن سے یہاں سناٹا ہے، کوئی آدمی سامنے نہیں ہے، میری میں کسی کو آنے نہیں دیتے، روک دیا ہے انتظامیہ نے، واللہ علم کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے جماعت اسلامی کا موقف دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے سانحہ مری پر، اور جو حقائق اور جو وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی کوشش ہے کہ وہ عوام کے سامنے آئیں۔ گوری صاحب، آپ نے وہاں پہ جو انتظامیہ تھی، جو وہاں پہ سیاسی یا مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی کے عباسی صاحب نے بھی موقف دیا، جو بے حسی ہے عوام کی وہ بھی ایک طرف، حکومت کی نااہلی ناکامی کی ہر جگہ پرچار ہو رہی ہے کہ انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں بھی نہ صرف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، قائد حزب اختلاف، سب نے کنڈیم کیا ہے کہ حکومت کہاں سو رہی تھی۔ حکومت کی کتنی نااہلی ہے؟ ہاں ساجد صاحب، مسئلہ یہ آتا ہے کہ حکومت کی تو اپنی جگہ پہ نااہلی ہے، یعنی کہ وہاں پر اچھا یہ مری کی تاریخ کی لوگ جو بتاتے ہیں ایسی برباری کبھی ہوئی نہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے، انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم نے لیٹ اریٹ 2 دن پہلے اس واقعے سے پہلے جاری کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو بھی وہاں کے مقامی لوگوں نے جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہے انہوں نے روک دیا۔ اچھا، اب مری ہمیشہ، مری ایک اسلام آباد کے قریب ہے پنجاب میں، تو مری کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا سیاحت کے حوالے سے۔ تو پورا پاکستان مری جاتا ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے جبکہ، ٹھیک ہے نا، مری جاتا ہے کیونکہ اس سے پنجاب کو انکم ہوتی ہے معذرت کے ساتھ۔ اچھا، صوبہ خیبر پختونخوا کے اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھے علاقے ہیں اور کھلے علاقے ہیں، روڈ، راستے، تمام چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہاڑی ہے، 5 راستے ہیں، اگر گاڑی آگے چلی جائے تو پیچھے نکلنا مشکل ہے مری کی۔ اچھا، وہاں کے لوگوں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، مختلف ذریعے، کہ وہاں لوگ ٹورزم والے وہاں نہیں جائیں جو زیادہ خوبصورت علاقے ہیں، کہ یہاں پختون رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، معاملات کی وجہ سے۔ تو تمام کا رخ جب ہوتا ہے کراچی سے لے کر تمام کا رخ ہوتا ہے مری جا رہے ہیں، ہنی مون منانے بھی جا رہے ہیں، مری جا رہے ہیں، جبکہ مری میں کوئی اتنی خوبصورت مری کی وادی نہیں ہے جتنا دیگر خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں جن کو جنت میں آپ تشریف دے سکتے ہیں کہ جنت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ اب اس واقعے نے اور مری کا کردار بھی لوگوں سامنے آ گیا۔ ہم آپ جرنلسٹ ہیں، ہمیں لوگ آ کر بتاتے بھی تھے کہ مری کے لوگ، ہوٹل والے مری کے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، گاڑی خراب کر دیتے ہیں، اسکریچ مار دیتے ہیں، ڈنڈے مار دیتے ہیں، ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور یہ ہوٹل کے لوگوں نے رکھا ہوتا ہے۔ آپ ان ہوٹل مالکان نے کارندے رکھے ہوئے یہ سب کرنے کے لیے، چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کے، ان سے کیا کر سکتا ہے انسان؟ اب جیسا عباسی صاحب نے کہا کہ وہ FIR کرنا ہے، پولیس بھی تو نہیں کی نا۔ اچھا، اب وہ جیسے ہی گاڑیاں ان ہوتی ہے تو یہ ان لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔
पार्किंग आप कहीं भी करेंगे भाई इतने 100 दो, इतने 1000 दो, नहीं तो खड़ी करने नहीं देते। तो ज़्यादातर जो होते हैं ये होटल वाले ये कह रहे हैं हमारे पास नहीं आए, ज़्यादातर बाजार ये होते हैं कि जाते कि एक मखसूस बजट होता है, ठीक है ना, वो मखसूस बजट में वो चाहते हैं कि सुबह हम जाएं और शाम को मरी आ जाए, पिंडी या इस्लामाबाद आ जाए, वो सस्ते होटल है। तो उनका ये होता है कि रात हम दिन भर वहाँ तफरी करके वापस, वो तो बात गाड़ियाँ भी अपनी नहीं होती, रेंट पे गाड़ी लेकर जाते हैं अक्सर ये जो है, ठीक है ना, जो दूर दराज शहरों से आए होते हैं जैसे कराची से या कोयटा से या मुख्तलिफ जगहों से, तो ज़्यादातर ये भी है। अब वो जो रेंट की गाड़ियाँ हैं वो उनके भी हज़ारों रुपए और गाड़ियाँ ख़राब होंगी, ये भी आम पब्लिक को देना पड़ेगा जो वो है। अच्छा, इंतज़ामिया, हाँ इंतज़ामिया और गवर्नमेंट की ये थी कि जिसकी भी गवर्नमेंट रही है उसको चाहिए था उसको ज़िले का दर्जा दे देना चाहिए था। जब ज़िला, क्योंकि पब्लिक जा रही है, भले छोटा है मरी, ज़िले का दर्जा दे दिया था इससे पहले, तो इंतज़ामी एसएसपी लेवल का अफसर भी होता है, डीसी भी होता है, डीसी के नीचे तमाम इंतजामी मामलात होते हैं और डीसी जिम्मेदार भी होता है, तो और ये तमाम चीज़ें। फिर दूसरी इसमें फिर एक और मेन जो फैक्टर है वो अवाम रुकने को तैयार नहीं है। आज अभी मैं शेख रशीद को सुना था वजीर दाखिला को कि वो ऐलान कर रहा है बार बार, भाई 1-2 दिन रुक जाओ, मरी की तरह रुक नहीं करो, अवाम फिर भी जाने को तैयार जा रही है। एक तो ये भी एक मनचले नहीं सुन रहे अभी तक, मनचले हो गए या सोबर लोग भी हो गए। अच्छा, वो देखो ना आप, ये इतना बड़ा सानिया हो गया फिर भी जाने को तैयार है लोग। अब बेहसी है ना, यानी कि वो सानिया का सानिया नहीं माना जाता कि एक एंजॉयमेंट है कि जाकर हम लाशों की तस्वीरें बनाएं, उनके साथ सेल्फियां बनाएं। आप ये बेहसी का आलम है, और हकीकत जो है हुकूमत भी छुपा रही है और मीडिया भी छुपा रहा है। जो मैंने बताया कि अभी 2 दिन पहले कोई बर्फबारी तो नहीं हुई ना, फिर वहां बर्फ रास्तों में वापस क्यों डाल के तो क्या किया जाए? तो मतलब आपने कहा थाना भी मकामी है और मकामी लोगों का रवैया मेहमानों के साथ ये है, इसका ये कि जिला बना दिया जाए। जिला तो बना दिया जाएगा, अभी फिलफोर इनको तमाम होटल हुकूमत को अपनी तहवील में लेने चाहिए। ठीक है, तमाम होटल्स क्यों नहीं पैदल ला सकते थे? जब मर रहा है आदमी तो वो पैदल इंसान आएगा जरूर, वहां से 10 किलोमीटर हो या 20 किलोमीटर हो, आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जब वो वहां पहुंचना होगा तो उसको किराए को सामने, ये तो एसोसिएशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलाउद्दीन गंडापुर साहब को भी हम शो में टेलीफोन कॉल पे हमें वो शो में ज्वाइन करेंगे। हमने दूसरी जानब देखा गौरी साहब, वफाकी हुकूमत अब कह रही है कि हम शहबाज शरीफ साहब पे हम जो है केस दाखिल करेंगे। उन्होंने शख्सी जमानत दी थी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, और वो वतन वापस नहीं आया तो उनको लाना है। तो अब शहबाज शरीफ साहब ला नहीं रहे, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई बनती है? इस पर तो कानूनी माहिरीन सही रोशनी डाल सकते हैं, मगर हमने ये देखा है कि जो भी जमानत किसी के लिए दी जाती है, किसी भी शख्स के लिए कोई भी जमानत देता है तो उसकी अगर वो कैश की सूरत में या प्रॉपर्टी की सूरत में तो उसकी वो चीज़ें जब्त हो जाती हैं। तो इस हवाले से जो है केस तो बनता है। अब इस केस की नौयत क्या होगी ये कानूनी माहिरीन मैं समझता हूँ बेहतर जानते हैं, मगर एक तरफ हम ये देखते हैं कि इनके ऊपर तो केसेस पे केसेस बन रहे हैं, दूसरी तरफ जरदारी साहब की पॉलिसी इतनी मस्बत है कि वो कोई पंगा ही नहीं ले रहे हुकूमत से या रियासत से। तो उनको अभी अमेरिका के किसी बड़े केस के अंदर जमानत भी मिल गई है और वो मुतमिन भी थे, खुश भी नजर आ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब, मतलब ये सारा बेनिफिट कहीं पीपल्स पार्टी की तरफ ही जा रहा है? नहीं, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब, मैं पीपल्स पार्टी को नहीं दूंगा, जरदारी साहब समझदार हैं। जरदारी साहब समझदार हैं तो ये तमाम क्रेडिट जरदारी साहब को पता है ना कि अभी कुछ भी हासिल नहीं होना है, कुछ भी हासिल नहीं होता तो ये क्या बगैर पंगा लेने के। अब शहबाज शरीफ के पीछे हो सकता है मुस्लिम लीग की अंदरूनी लॉबी हो जो शहबाज शरीफ को डैमेज करना चाह रही हो। जैसा आज साबिक स्पीकर ने दावा किया कि मियाँ साहब आ रहे हैं और मेरे से ऐसी ऐसी बातें की है मैं कह नहीं सकता, और वो आकर ये करने वाले वो करने वाले, ये सारी लॉबिंग भी तो उसके खिलाफ है ना शहबाज शरीफ के। एक तो पीटीआई को तो छोड़ते हैं, शहबाज शरीफ को अपने घर के अंदर देखना चाहिए, पार्टी में देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ ये लॉबिंग्स कर रहे हैं। तो मेरा को तो लगता है कि पहले वो घर की तरफ पहुंचे देंगे तो वो जरदारी की तरह सुकून से रह सकेंगे और सुकून से सियासत कर सकेंगे। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर जनाब सलाउद्दीन गंडापुर साहब ने। गंडापुर साहब खुश आमदीद कहेंगे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। इसमें थोड़ी जरा हमें कानूनी आप रहनुमाई कीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए जो वफाकी हुकूमत शख्सी जमानत पर उनकी नाअहली की बात कर रही है कि हम नाअहली की दरख्वास्त देंगे, तो क्या वाकई वो नाअहल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि श्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो सिविल लायबिलिटी कहलाती है, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं कहलाती है।
ٹھیک ہے. اگر عدالت یہ حکم کر دے کہ اس نے جن پیسوں کی ضمانت لی تھی وہ پیسے جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دے تو اس کی لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے تو نااہلی کیسے ہوگی؟ اچھا تو پھر یہ اس کو ہم سیاسی سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل. یہ چونکہ جو ہے نا ابھی امریکہ واقعہ پھر منی بجٹ اور یہ تمام چیزیں حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں تو انہوں نے یہ دوسرا مسئلہ پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ بھی رہنمائی کیجئے گا کہ جو اگر لیٹ سپوز آپ نے کہا جو رقم اس کے لیے مختص کی گئی تھی شخصی ضمانت کے لیے وہ تو چلی گئی، کیا ان کو سزا ہو سکتی ہے اس پہ نااہلی کو؟ اس میں کوئی سزا نہیں اس شخصی یہ سیول لائبلٹی ہے، یہ کرمنل لائبلٹی نہیں. ٹھیک ہے. اور ضمانت منسوخ ہونے کے بعد جس طرح قانون بتاتا ہے کہ پھر وہ گرفتاری ہے، ایز اٹ از ہی ہے. وہ تو ظاہر ہے اگر نواز شریف کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے جب واپس آئے گا تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر صلاح الدین گنڈا پور صاحب، آپ نے قانونی رہنمائی کی. تصدق گوری صاحب آپ نے سنا تو پھر یہ سیاسی جس طرح صلاح الدین صاحب نے کہا یہ عوام کی توجہ وفاقی حکومت شاید ہٹا رہی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ سزا ان کو نہیں ہو سکتی کہ جو انہوں نے ضمانت دی ہے چاہے کیش کی صورت میں چاہے کسی چیز کی صورت میں وہ ضبط ہو سکتی ہے، سزا نہیں ہو سکتی. ایسا ہوتا ہے ہمیشہ جو ضمانتی کے ساتھ. اور گنڈا پور صاحب نے صحیح بات کی کہ یہ بڑا ثانیہ بھی ہے، مری کا ثانیہ ہے، منی بجٹ ہے، مختلف ایشوز ہیں. تو اس ایشوز کے اوپر یہ تمام چیزیں بھی ان کر دی جاتی ہیں کہ لوگ تھوڑے بہت ڈیوائیڈ ہو جائیں. ابھی آپ دیکھیں کہ چند دنوں کے بعد مری ایشو کو دبانے کے لیے بالکل ختم کرنے کے لیے کوئی اور بڑا ایک ایشو چند دنوں میں آ جائے گا سامنے، جو سب لوگ پوری قوم جو ہے اور پوری دنیا جو ہے اس مری ثانیہ کو بھول جائے گی. اچھا گوری صاحب، آج سابق صدر آصف علی زرداری بڑے پر امید نظر آئے عدم اعتماد پر، کہ عدم اعتماد پر میں بڑا پر امید ہوں. کیا واقعی عدم اعتماد اپوزیشن لائے اور سکسیس ہو جائے، یہ آپ کو اس سال نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ساجد صاحب، زرداری صاحب نے لازمی کسی وجہ کے اتنے بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور زرداری صاحب کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، زرداری صاحب میں ٹیلنٹ ہے کہ وہ توڑ جوڑ کے بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں. مگر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے مسلم لیگ نون کی رکاوٹ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی یہ شرط ہوگی مسلم لیگ نون کے ساتھ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کہ پرائم منسٹر پھر میرا ہوگا. اچھا، کیونکہ میں توڑ جوڑ کر رہا ہوں تو پرائم منسٹر میرا ہوگا. یہاں پر نون لیگ ایگری ہونے کو میں سمجھتا ہوں تیار نہیں ہے. دیکھیں نا، ان دونوں بڑی جماعتوں کے اندر اختلاف ہے. وہ اختلاف کا فائدہ کس کو؟ گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کو. تو آپ ان دونوں جماعتوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دونوں جماعتوں کو اگر میں بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے، ناکام ہے، ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے عوام کو یعنی کہ ریلیف دینے میں ناکام ثابت ہوئی، ٹھیک ہے. عوام آج جو پی ٹی آئی کے لیے عام عوام سڑکوں پہ نکلتی تھی وہ بھی نالا ہے. پی ٹی آئی کی سیاسی پوزیشن بھی اس طریقے کا ہے کہ وہ سیاسی پارٹی کو عمران خان صحیح طور پہ چلانا نہیں چاہتے. اب سندھ کو لینا، سندھ میں ایک ایسے کو پی ٹی آئی کا صدر بنا دیا گیا ہے، وفاقی وزیر کو، کہ جس کو اس کے حلقے کے لوگ نہیں جانتے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو کراچی میں یا دیگر طور پہ بنائے جا رہے ہیں عہدیداران، اس سے پی ٹی آئی کا جو جیالہ ہوتا تھا نا، جیسے پیپلز پارٹی کا جیالہ، جو اس کا مطلب جو پی ٹی آئی کا جو نظریاتی پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے، وہ بھی ناراض ہے. بلال غفار صحیح کینڈیڈیٹ ہے صدر کراچی؟ بلال غفار تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایم پی کے لائق نہیں ہے. اچھا، بلال غفار صاحب تو کیا نام ہے، پارلیمنٹری لیڈر بھی اس کو بنایا تھا، وہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں چلا سکے. صرف علی زیدی نے اس کو اس لیے بنا دیا کہ وہ علی زیدی کے وہ نیشنل اسمبلی کا لڑ رہا تھا، وہ وہاں ایم پی کا الیکشن. تحریک انصاف اور انصاف کی باتیں یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اقربا پروری ہے. جی ہاں، تو لوگ تو خلاف ہیں نا، علی زیدی کے بھی خلاف ہے پی ٹی آئی کے لوگ، اور وہ بھی خلاف ہے. نہ خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم صاحب، نہ حکومت کو توجہ ہے، نہ ان کی اپنی پارٹی پہ توجہ ہے. جب ایسے حالت ہوں گے، اور میں تو یہ بھی بات دعوے سے کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں سے ان کے ایم این ایز جو ادھر جانے والے ادھر جانے والے، نئے ایم این ایز کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے پی ٹی آئی کے، کم نہیں جانتے کراچی کے لوگ، یہاں کے ایم این اے کو نہیں جانتے. تو وہ لوگ جو ہیں کیا نام ہے، وہ ان کے رابطوں میں ان دونوں بڑی جماعتوں کے کہیں پر بھی اشارہ ہوگا تو یہ ان ہو سکتے ہیں. اور کب تک ریاستی ادارے ان کو تحفظ فراہم کریں گے؟ اگر حکومت کی یہ پوزیشن رہی تو بڑا مشکل ہے. اور عمران خان صاحب کو ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کئی دفعہ مشورے دیے ہیں کہ بھیا آپ کم سے کم حکومت کو تو چلائیں. اگر پارٹی نہیں چلا سکتے حکومت کو تو ریلیف دے کر جائیں. عام پبلک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عام پبلک، نیشنل سطح پر عام پبلک کا تعلق نہیں ہے، نہ ووٹر ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ چیز ہے. اور عمران خان صاحب نے اگر یہ نہیں کیا تو زرداری صاحب کی بات ہو سکتی ہے، اپوزیشن کو ایک ہونا پڑے گا. اور عوام بھی لٹیروں اور چوروں کو چاہتی ہے.
चलें जी, मुमकिन है कि अपोजिशन की जमातें किसी फार्मूले पे यकजा हो जाएं, और जिस तरह तसद्दुक़ गौरी साहब ने कहा कि पुरुम्मीद हैं आसिफ अली जरदारी साहब भी, और माजी में भी बहुत सारी मुफाहमत के किस्से और जोड़ तोड़, चाहे सेनेट इलेक्शन हो बलूचिस्तान के, तो बहुत सारे इस तरह के मामलात हुए हैं। तो उम्मीद है आसिफ अली जरदारी साहब और अपोजिशन अरकान, तो अपोजिशन की जमातें अगर यकजा होती है तो वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।